أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 21 اور 22. ان آیات میں، ان دو آیتوں میں قرآن مجید کی دعوت کا ذکر ہے. قرآن مجید کیا دعوت دیتا ہے؟ اور اللہ کی عبادت کی تلقین ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی صفات خالق اور رازق کا بیان ہے اور شرک کی مذمت ہے. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو. الناس کہتے ہیں لوگ. اعبدوا، تم عبادت کرو. ربکم الذی، اپنے رب کی. الذی، جس نے. خلقکم، تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی، جس نے. جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو. فراشا، زمین کو بچھونا بنا دیا. فراشن کا مطلب ہے بچھونا. والسماء، اور آسمان کو. بناء، چھت. وانزل، اور اتارا. من السماء، آسمان سے. ماء، پانی کو. فاخرج به، اور نکالا اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے. من الثمرات، پھلوں میں سے. رزقا لکم، تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا، تو نہ تم بناؤ. للہ، اللہ کے لیے. اندادا، کوئی بھی شریک. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. قرآن مجید کی دعوت کیا ہے؟ کہ تم سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو لا ریب کتاب کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ متقین ہیں. متقین کی صفات کیا ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو انکار کرنے والے ہیں، جو قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، انکار کرنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافرین. ان کا بھی بیان آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں پڑھا. پھر ایک تیسرا گروہ تھا جو منافقین کا تھا، جو دل میں تو کفر چھپائے ہوئے تھے لیکن ظاہراً اسلام کا نام لیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بیان کیا. اب تمام لوگوں کو خطاب کیا، وہ منافقین ہوں، کافرین ہوں، متقین، مومنین ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، حکم دیا اور یہ دعوت دی. اور قرآن کی یہ دعوت ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی یہ دعوت ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، سب کے سب تم نے عبادت کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرنی ہے. عبادت مطلب ہے وحدو، اپنے رب کی توحید کو بیان کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے. اور رب کون ہے اس کا تعارف حاصل کرنا ہے. اور جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کے ہر حکم کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، میرے پل پل کی پرورش کرنے والا وہ رب، جس نے مجھے سب کچھ دیا. دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، اور ایک بہترین جسم اور بہترین شکل و صورت عطا کر دی. اور پھر اس کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے.
اگر اس کا حکم نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس اللہ نے میرے جسم کے اندر روح کو پھونک دیا ہے، اگر وہ روح نکل جائے تو یہ جسم اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس جسم کا خالق اور مالک ہے، تو پھر اسی کی بات کو ماننا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اور پھر اللہ کے حکم کو ماننا، یہ عبادت ہے کہ اے لوگو تم نے صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے جتنے گزر چکے ہیں سب کا خالق کون ہے؟ وہی رب ہے۔ اور ایسا کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو ماننے والا ہو اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے باز رہے، تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، وہ متقی ہے۔ تو یہ قرآن کی دعوت تھی، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی اپنی قوموں کو یہی دعوت دی۔ ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعوت کو پیش کیا کہ لوگوں صرف ایک رب کی عبادت کرو۔ جب انسان کا خالق وہ ہے تو تخلیق کے بعد انسان کی جو باقی ضروریات ہیں ان کو بھی اس خالق نے پورا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب انسان نے رہنا ہے تو اس کے لیے رہنے کا بندوبست کر دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا۔ تم لوگ رہ سکتے ہو یہاں پر، اپنے گھر بناؤ، یہاں پر آباد ہو جاؤ۔ زمین کو ہموار کر دیا، آسان کر دیا، تم لوگ اس کو کھود سکتے ہو، یہاں پر تعمیرات کر سکتے ہو، زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور پھر اب رزق کا مسئلہ رہ گیا، رہائش کا بندوبست ہو گیا، آسمان چھت ہے، رہنے کے لیے زمین موجود ہے، اب رزق کھائے گا کہاں سے؟ اس ضرورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا کہ آسمان سے پانی کو نازل کر دیا بارش کی صورت میں۔ وہ بارش زمین پر آ کر پڑتی ہے، زمین سے غلہ اگتا ہے، زمین سے فصل نکلتی ہے، زمین سے تمہارے لیے پھل نکلتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے پھل نکلتے ہیں، رِزْقًا لَكُمْ، یہ تمہارا رزق ہے۔ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا وہی رب ہے جس نے پیدا کیا، جس نے دنیا میں بھیجا اور دنیا کو انسان کے لیے بنا دیا کہ یہ نعمتیں ہیں، تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہارا رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور پھر کیا حکم دیا کہ تم نے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو تمہارا رب خالق اور مالک وہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت میں بھی شریک نہیں کرنا۔ وہ اکیلا ہی الہ اور معبود ہے، عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ اس کے لیے خاص ہیں۔ رکوع کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت، کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی کے سامنے نہیں جھکا جائے گا عاجزی کے ساتھ۔ سبحان ربی العظیم، وہی اکیلا رب ہے جو عظیم ہے، اسی کی عبادت ہوگی۔ سبحان ربی الاعلی، وہ بلند ہے، اسی کے سامنے میری گردن جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ طواف کرنا عبادت ہے، طواف بیت اللہ کا ہوگا کیونکہ رب العالمین نے حکم دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کسی اور قبر کے گرد، کسی مزار کے گرد طواف نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ نذر و نیاز کرنا، جانور کو ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ مانگا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی تم نے سوال کرنا ہے صرف اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ نے پڑھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد مانگی جائے گی تو صرف ایک اللہ سے مانگی جائے گی، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی حاجات کو، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، وہی کشتی کو پار لگانے والا ہے۔ یہ توحید ہے، اس کو پہچاننا یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا،
اس کی ربوبیت میں شریک نہیں کرنا، وہ اکیلا ہی پرورش کرنے والا ہے، وہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اسی سے مانگنا ہے، نہ الوہیت میں شریک کرنا ہے، نہ ربوبیت میں شریک کرنا ہے، نہ ہی اس کی اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ تو یہ ان آیات میں قرآن مجید کی دعوت اور شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات خالق اور رازق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔